أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 230۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اسے طلاق دے دے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہوتی ہے یہ کہا گیا، تو یہاں کہا گیا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو وہ طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق، بس اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگلا خاوند بھی اس کو اگر طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی سابقہ جوڑے پر، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، بشرطے کہ انہیں یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو وہ قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان کو واضح کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سورہ بقرہ کی روشنی میں نکاح و طلاق اور عدت کے مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اسی سلسلہ کی یہ کڑی آیت مبارکہ اور یہ آیت مطہرہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں۔ ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں میاں بیوی کسی نہ کسی انداز میں وہ رشتہ نکاح کو نبھائیں صبر و تحمل کے ساتھ، اور اس کے لیے مختلف سٹیپس وہ ہم سابقہ لیکچر میں گزشتہ آیت مبارکہ کی تشریح میں واضح کر چکے ہیں۔ جو طلاق کا طریقہ کار شریعت بتاتی ہے، اس کے اندر بھی ایک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رشتہ سلامت رہے اور ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر خاوند نے فیصلہ کر ہی لیا ہے سپریشن کا، تو وہ عورت کو ایک طلاق دے، حالت طہر میں دے، جب اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو اس طہر میں دے، اور ایک طلاق کے بعد خاموش ہو جائے، حالات کو دیکھے، مزاج کو دیکھے، عورت کی جو رسپانس ہے یا ریئیکشن ہے اس کو دیکھے، ممکن ہے واپسی کی کوئی اچھی صورت بن جائے تو ویل اینڈ ڈن، اور واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ دوسری تیسری طلاق کا حق اپنے پاس رہنے دے تاکہ واپسی کا آپشن بھی برقرار رہے۔ عدت کے اندر تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو واپس لے آئے، اور عدت گزر گئی تو پھر نیا نکاح کر کے اس بیوی کے ساتھ اسے واپس لا سکتا ہے۔ پہلی طلاق میں بھی یہ آپشن ہے، دوسری طلاق میں بھی یہ آپشن ہے، اور یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یہ صرف 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم واضح کیا جا رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جو ہی تیسری طلاق دے گا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے عام حالات میں اپنے خاوند سے فارغ ہو جائے گی،
اب وہ رجوع کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا، عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا، چونکہ شریعت یہی تو چاہتی ہے کہ طلاق کو مذاق اور کھیل نہ بنایا جائے۔ پہلے جتنی مرتبہ چاہو طلاق دو، پھر جتنی مرتبہ چاہو واپس لے آؤ، یہ پہلے کا کلچر تھا۔ شریعت اس ظلم کے کلچر کو، ظلم کی روایت کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور ایک ذمہ دار مرد، ایک ذمہ دار معاشرہ تشکیل دینا چاہتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ یہاں پر رک کر میں ایک المیہ اور ایک ٹریجڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ نکاح اور طلاق کے مسائل سے واقف نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ وہ 1-2 کلاسیں پڑھ کے جو مسجد کی امامت سنبھالے ہوتے ہیں، بعض وہ لوگ بھی طلاق کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ ورعا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ شیئر کیا کہ ایک شخص نے ان کو فون پہ پوچھا کہ میں نے اس طرح سے اپنی عورت کو کئی بار طلاق دی ہے اور پھر اس سے رجوع کیا ہے، تو اب پھر طلاق دی ہے تو کیا میں رجوع کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو میں 32 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، اور ہر دفعہ جب میں طلاق دیتا تھا وہ مسجد کے ہمارے امام صاحب کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کرو، رجوع کر لو۔ کیسا مذاق ہے کتاب اللہ کے ساتھ، کیسا استہزاء ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، دین کی تعلیمات کے ساتھ۔ اسی لیے تو نکاح و طلاق کے مسائل میں اللہ نے واضح کہا یہ حدود اللہ ہیں۔ جیسے بادشاہوں نے باؤنڈریز رکھی ہوتی ہیں اور ان کی باؤنڈریز کو کراس کیا جائے تو بادشاہ تعاقب کرتا ہے اور کراس کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے۔ جو اللہ کی آیات ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ان لیمٹس کو، ان باؤنڈریز کو کراس نہ کرو۔ خود میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی، میں جسے سمجھتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی، وہ ایک جگہ میرے ساتھ بیٹھا تو مسئلہ پوچھنے لگ گیا، جی میں نے اس طرح سے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی، پھر دوسری دی، پھر تیسری دی، پھر چوتھی دی، بار بار وقفے وقفے سے وہ ساری طلاقیں دے چکا تھا، 4 دے چکا تھا، تو اب بھی وہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تو آپ گناہ کر رہے ہیں، 3 طلاقوں کے بعد تو آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ بات کو مانے، اچھا خاصا چند منٹ تک اس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کیا۔ دلیل کیا دی؟ کہتے جی آپ ہی سے سنا ہے، سارے علماء بتاتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ تو جب میں نے 3 طلاقیں دی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو جب میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو وہ 3 طلاقیں ختم ہو گئیں، تو یہ تو اب نئے سرے سے شروع ہوئی ہیں۔ کیسی جہالت اور کیسی حماقت ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہے گولی چلائے، فائر کرے، اس نے فائر کیا، اگلا بندہ زخمی بھی ہو گیا، وہ تڑپنے بھی لگ گیا، اس نے کہا جی میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں۔ اب قانون نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا میں نے تو توبہ کر لی ہے۔ تو قانون کیا کہے گا؟ قانون کہے گا کہ توبہ کا تعلق تیری آخرت کے ساتھ ہے، لیکن دنیا میں جو تو نے فائرنگ کی ہے اور ایک بندے کا تو نے مرڈر کر دیا ہے یا اس کو زخمی کر دیا ہے، اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ تو بالکل ایسے ہی یہ جو طلاق ہے یہ ایک گولی ہوتی ہے جو انسان اپنی زبان سے چلا دیتا ہے، ایک فائرنگ ہے جو انسان کر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اخروی معاملہ ہے، لیکن قانونی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے اور دنیاوی ضابطے کے لحاظ سے اور شرعی قانون کے حساب سے جو اس نے ایک دفعہ یہ گولی چلائی ہے وہ کاؤنٹ تو ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ 2 ٹوک کہہ رہے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جو طریقہ بتایا طلاق کا، وہ خود طریقہ اتنا خوبصورت ہے
کہ اس سے صلح کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک طلاق دے، پھر خاموشی اختیار کرے اور انتظار کرے، حالات کو دیکھے، عورت عدت گزارے، پھر اس کو گھر سے باہر نہ نکالے، یہ سارے آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ انشاءاللہ میاں بیوی کا اگر گزارا ہو سکتا ہے تو رجوع ہو جائے گا۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو طلاق کو ایک ڈیسیژن نہیں سمجھتے، اسے غصہ نکالنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم غصہ نکالنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو پھر جب خاوند غصے میں آتا ہے تو وہ ایک ہی مجلس میں غصہ نکالتے ہوئے کہہ دیتا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق، کبھی طلاق ثلاثہ۔ پھر ہمارے اسٹامپ فروش بھی اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایسے لکھ دیتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ویسے لکھ دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں۔ یونین کونسلز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دین سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے لکھ دیتے ہیں۔ پھر منہ لٹکائے آ کے لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے تینوں طلاق دے دی ہیں، اب کیا کروں؟ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں کثرت سے پیش آتا رہتا ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک مجلس میں ایک ہی سیٹنگ میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق، یا کہہ دیا ہے تجھے طلاق ثلاثہ، یا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تجھے 1000 طلاق، غصے میں جیسے الفاظ آئیں منہ میں آئیں ویسے استعمال کرتے رہتے ہیں، کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کے 3 موقف ہیں، 3 مواقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے امام شافعی کا کہ ایسے 3 طلاقیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں اور وہ تینوں ہی ہو جائیں۔ دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تینوں اکٹھی طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں وہ گناہ گار ہوگا، لیکن قانونی طور پر، شرعی اور ظاہری طور پر وہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ ہمیں دونوں آراء سے بہت احترام کے ساتھ، ہمارے لیے یہ سارے ائمہ قابل قدر ہیں، لیکن ہمیں ان دونوں آراء سے اتفاق نہیں ہے۔ ہمارا رجحان تیسری رائے کی طرف ہے۔ یہ رائے صحابہ کرام سے بھی منقول ہے اور امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور کچھ دیگر اہل علم بھی اس کے قائل ہیں اور رہے ہیں۔ وہ تیسری رائے یہ ہے کہ اس طرح سے طلاق دینا خلاف سنت ہے، یہ طلاق بدعی ہے، اس طرح طلاق دینا گناہ ہے، سخت جرم ہے، جائز نہیں ہے ایسے طلاق دینا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے کہہ دیتا ہے، ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تجھے تینوں طلاقیں، تو بہرحال وہ تینوں نہیں ہوں گی، وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، خود اللہ کے پیارے نبی کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق الثلاث واحدہ، 3 دفعہ کی طلاق کو ایک ہی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اس چیز کو مذاق بنا لیا ہے، اللہ نے ان کو رعایت دی تھی لیکن یہ تینوں طلاقیں اکٹھی دیے جا رہے ہیں، اب اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں امضینا تو ہم تینوں نافذ کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر کے دور میں اور خود حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق نافذ کیا جاتا تھا، ایک طلاق امپلیمنٹ ہوتی تھی، ایک طلاق سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے تعزیری طور پہ سزا دینے کے لیے چلے اگر تم تینوں کہتے ہو تو تینوں ہی صحیح، یہ سزا دینے کے لیے جناب عمر نے کہا تھا تاکہ لوگ اس طریقے سے طلاق دینے سے باز آ جائیں۔ اس حدیث کی روشنی میں
اور خود قرآن مجید سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، الطلاق مرتان، طلاق کا حق 2 بار ہے۔ شریعت کی منشا ہے 2 بار مرد کو چانس دینا، پھر اس عدت رکھی گئی تاکہ اس میں غور و فکر کرے۔ تو جب ایک ہی بار میں انسان طلاق 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 3 دفعہ الفاظ دہرا دیتا ہے تو اس کو 2 بار تو موقع نہیں ملا، 2 چانسز تو نہیں ملے، شریعت کی منشا تو پوری نہیں ہوئی۔ لہذا راجح بات واللہ تعالی علم یہی محسوس ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہی واقع ہوگی، جیسا کہ واضح طور پہ اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی تھا اور حضرت ابوبکر کا فیصلہ بھی تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی یہی فیصلہ تھا۔ ایک اہم مسئلہ اس میں رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں واضح کریں گے کہ چونکہ اس معاملے میں ایک اجتہادی خطا کرتے ہیں لوگ کہ 3 مرتبہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو 1 ہی طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں امام ابو حنیفہ کے فالوور زیادہ ہیں، تو ان کی تقلید کی وجہ سے یہی فتویٰ زیادہ تر لوگ دیتے ہیں۔ جب یہ فتویٰ دیتے ہیں تو پھر لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں عموماً شعور بھی نہیں لوگوں کو دے ڈالتے ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اندر سے غلط راستہ نکالتے ہیں۔ وہ غلط راستہ کیا ہے اور صحیح شرعی رائے کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں طلاق اور نکاح کے مسائل کو سیریسلی لینے اور صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔